تو مدینے کے تاجدار کہتے ہیں اے عبداللہ ابن اسود تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو مدینے کے تاجدار سے کہتے ہیں میرے آقا میری شادی نہیں ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام دو عالم کے مالک و مختار کہتے ہیں شادی کرو گے؟ کہے میرے آقا جب آپ کا حکم ہے تو شادی کر لوں گا۔ تو مدینے کے تاجدار کہتے ہیں جا فلاں بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ، وہیں پہ تیری شادی ہوگی اسی کی بیٹی سے۔ یہ اسود رائی گئے، بادشاہ وقت کے دروازے پہ انٹری کر گئے اور کہتے ہیں غلام پوچھتے ہیں بادشاہ کے کہاں آنا ہوا؟ کہ بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی کرنے آیا۔ اب یہ خبر بادشاہ وقت کو لگی، یہ کالا کلوٹھا انسان چلا آیا ہے میری بچی سے شادی کرنے کے لیے، حکم دیا اسے کوڑے مارو۔ کوڑے مارے جانے لگے، اتنے کوڑے گر رہے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بادشاہ وقت کی بچی نیچے آتی ہے اور پوچھتے آخر اس کا جرم کیا ہے جو اس طریقے سے کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ وقت نے کہا تھا بیٹی اس کا جرم یہی ہے کہ یہ تم سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو بچی کہتی ہے کہ آخر یہ شادی مجھ سے کرے گا، مگر فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ تو باپ کہہ رہا ہے بیٹی تم بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہتی ہو، تم چاندی کے پلیٹ میں کھانا کھاتی ہو اور اس کے ہاں جاؤ گی جھوپڑی بھی نہیں ملے گی۔ بچی کہتی ہے اچھا رکو پہلے اس سے پوچھا جائے کہ بھیجنے والا کون ہے، اور جب پوچھا گیا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بھیجنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، مدینے کا تاجدار ہے، صحابہ یاسین ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ اب بچی کہتی ہے کہ دنیا کے تمام لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کوئی دنیا دار دولہا ڈھونڈتا ہے اور میرے لیے مدینے کے تاجدار نے دولہا ڈھونڈ دیا ہے۔ اب اس سے بہتر کوئی دولہا ہو ہی نہیں سکتا، اسی کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ گورا اور کالا کا معاملہ نہیں آیا، بھیجنے والا مدینے کا تاجدار تھا، بس اسی پہ بات بن گئی۔ آج ہم اور آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو خوب دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے کہ نہیں، اگر تھوڑی سی سلو مزاج کی مل گئی ہوشیار نہیں۔ اب ہوشیار ڈھونڈتا لوگ بیگ لگا کے گھومے کسے آ، پتا چلا کہ 4 دن میں آ کے 4 جگہ کھانا بنوائے، نہیں نہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ آپ سوچو دولت و ثروت کے پیچھے نہ بھاگو، رشتہ کرنے جاؤ تو اس کا خاندان دیکھو، اس کے اندر دینداری کتنی یہ دیکھو، اور جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کرو گے تو انشاءاللہ کبھی گڑھے میں نہیں گرو گے۔ اے پیغمبر اسلام کے شہدائیوں، اے عالم کے مالک و مختار کے چاہنے والے، آج نکاح کہاں کسے جاتا ہے؟ خوب پیسہ اڑا دینے کا نام نکاح ہے، خوب دولت لٹا دینے کا نام نکاح ہے، 2000-3000 لوگوں کو بلا کے کھلا دینے کا نام نکاح ہے؟ نہیں، نکاح ایک چھوٹے سے جملے کا نام ہے۔ امام صاحب بیٹھیں گے، 2 گواہ لیں گے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں گواہ دونوں طرف ہوں، ایک طرف کا بھی گواہ ہو کر چلے گا۔ گواہ لے لیے، امام صاحب کہیں گے دین مہر اتنا، فلاں صاحب کی لڑکی، اور یہ 2 گواہ ہیں، اور پھر پورے محفل عامہ کے روبرو آپ کے عقد میں دیا جا گیا، آپ نے قبول کیا، اسی کا نام نکاح۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد مالی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ یہ ہے نکاح۔ نکاح کی محفلوں میں ہم آج عجیب رسم و رواج دیکھتے ہیں۔ لوگ بارات جاتے ہیں یا بارات آتے ہیں، ناشتہ کیے بیچارے اور کرسیے چھوڑیں گے نہیں، کیوں؟ کھا کے بھاگ، یہی نہ معاملہ ہے۔ مگر یاد رکھیے نکاح کی محفلوں میں بیٹھا جائے، کیونکہ نکاح کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ آج پہلی ملاقات جب دولہا اور دلہن کی ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ سہاگ لاتے ہیں،
پہلی رات شب زفاف کی رات میں دولہا اور دلہن کی ملاقات ہوتی ہے، تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دولہا اور دلہن باوجود ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھ لے اور آپس میں ملاقات کریں۔ آج جب ملاقات ہو گئی تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب غسل کریں گے تو اس غسل کے ہر قطرے سے جو پانی نکلے، ہر پانی نکلے گا، ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے فضیلت نکاح۔ مگر زہے نصیب کہ ہم اگر شادی بھی طے کرتے ہیں تو آپ سیدھا سادہ جملہ بول دیا جاتا ہے، مالک میں نہیں ہوں لڑکا، مالک اس کا ماما ہے، نہیں اس کا پھوپا ہے۔ کیوں مالک ہوتے ہیں؟ معلوم ہے وہ مالک اس لیے ہوتے ہیں کہ جو مانگنا ہے وہ میں نہیں مانگ پاؤں گا، وہی تو ڈھیر مانگنا ہے نا۔ بھکاریوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، 3 طرح کے ہوتے ہیں بھکاری، غور سے سنے گا۔ ایک مانگنے والا جب مانگے گا تو کہے گا مدرسے کے لیے دے دو، ہے نا۔ ایک مانگنے والا آئے گا تو لاچار ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، دے دو، دے دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر والا جو مانگنے والا آتا ہے اس کا تو اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ اسکارپیو میں بیٹھ کر کے جائے گا، ٹائی اور بیلٹ لگا کر کے جائے گا، اچھے لباس پہن کر کے جائے گا، اور آنگن میں جا کر کے بڑی شان سے مانگتا ہے کہ چین لیں گے تو انگوٹھی لیں گے۔ مگر یہ بھی تو سوچو آپ کہ چین اور انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے نا۔ اے مدینے کے تاجدار کے دیوانوں، مانگنا ہے تو کسی دنیا دار سے نہ مانگو، مانگنا ہے تو مدینے کے تاجدار سے مانگو، مانگنا ہے تو غوث و خواجہ سے مانگو، مانگنا ہے تو شہدائے کربلا سے مانگو۔ یہ اللہ حوالے دیں گے تو کبھی کمی نہیں ہوگی، مگر جب دنیا دار دے گا تو کمی ہو جائے گی۔ وہ نہ مایوس کی خدمت کا صلہ ملتا ہے، وہ نہ مایوس کی خدمت کا صلہ ملتا ہے، وہ اگر ایک ہی کا مل تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ اے نبی کونین کے دیوانوں، ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کے ذہن کی واضح کروں۔ 5 لاکھ روپے اگر کسی کو دیے جائیں، 5 لاکھ، اور کہا جائے آنکھ نکلوا لو، ایک آنکھ نکلوا لو تو کوئی نکلوائے گا، ایک ہاتھ کٹوا لو تو کوئی کٹوائے گا، 2 پیر ہے ایک کٹوا لو کوئی نہیں کٹوائے گا۔ اب پوچھا جائے گا کیوں نہیں کٹوا رہے ہو تو اس کا جملہ کیا نکلے گا کہ سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہے تو تندرستی ہے۔ اے مدینے کے تاجدار کے دیوانوں، اس پاک پروردگار سے اگر مانگنے کی ضرورت ہے تو روپے پیسے نہ مانگو اور کسی دنیا دار سے نہ مانگو، مانگنا ہے تو اس پاک پروردگار سے تندرستی مانگو۔ اگر تندرستی سلامت رہے گی تو زمین کھود کر کے رزق تلاش کر لو گے۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے بولوں نا، بول دوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کے؟ ہاں چاہے نہ بولیے تب نہ بولوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آگے بولتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی تو ہمارے ہاں عجیب رسمیں، اب یہاں ہوتا ہوں نہ ہوتا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے پورے ضلع دولیا کا پروگرام کرتا۔ کئی جگہوں پہ دیکھا کہ دولہا آگے آگے ماں پیچھے پیچھے اچھت مار پھینکا جا رہا ہے چاول۔ پوچھا یہ کیا ہے تو یہ اچھت ہے، تو کیوں ہے تو نظر نہیں لگی۔ اب سن لیجیے اس عورت کا جواب۔ ماں تاریخ مکہ آپ کے ذہن میں ڈالوں، مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مکے میں ہیں۔ بڑھیا نے ٹونا کیا سرکار کو، 7 تیریں لگا کر کے جادو کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبل سدرا کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا اے بلبل سدرا یہ جاؤ اور سورہ ناس میرے محبوب کو دے دینا۔
اور میرے محبوب سے کہہ دینا کہ میرا محبوب ایک ایک آیت پڑھتا جائے، ایک ایک گرے کھولتا جائے، کائنات کی کوئی ٹولین میرے محبوب کو جادو ٹولنا نہیں کر سکتا۔ تو آپ بچے کو دولہا بناؤ یا بچی کو دلہن بناؤ، اس کے پیشانی پہ سورہ ناز پڑھ کر کے دم کر دو تو کوئی نظر نہیں لگا سکتا، اور نہیں تو پورے ہندوستان کے چاول کی گونی کو منگاؤ، اس کے نیچے دولہا اور دلہن کو دبا دو تو دونوں مرد ہو سکتے ہیں مگر بدنظری سے نہیں بچ سکتے، ہے نا؟ ہم اس طریقے کو اپناتے کہاں ہیں؟ ہم اور آپ اس کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم نے مذہب اسلام کے اصول کو سمجھائی، جب ہم مذہب اسلام کے اصول کو سمجھتے اور قریب سے سمجھتے تو بات بنتی۔ اے آقا کریم کے دیوانوں، مدینے کے تاجدار کے داماد حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم ہے، مدینے کے تاجدار کے داماد ہیں، نبی کی مقدس بارگاہ ناز میں گئے، آئے تو دیر ہو گئی، نبی کونین کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا پوچھتی ہے حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم سے، اے میرے سرتاج آپ کہاں تھے؟ اتنی تاخیر ہو گئی تو میں نبی کی مقدس بارگاہ ناز میں بیٹھا تھا، تو آپ نے کیا منظر مشاہدہ کیا؟ تو آقا کریم عالم کے مالک مختار کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار کے داماد کہتے ہیں، میں فاطمہ، میں سرکار کی بارگاہ ناز میں تھا، میں یہ منظر مشاہدہ کیا کہ آقا کریم عالم کے مالک مختار مدینے کے تاجدار کے پاس تھا، اور وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اپنے غلام اپنے داماد کے لیے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے جوتیوں کو دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے جوتیوں کو پیش کیا، اپنے داماد کے لیے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تاج کو پیش کیا ہے۔ اے نبی کونین کے دیوانوں، اب حضرت علی جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے اور نبی کونین کی بیٹی خاتون جنت سن رہی ہے تو کہہ رہی ہے میرے باپ نے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے، اسی رنج و ملال میں تو نہیں ہے۔ تب سرکار کائنات مدینے کے تاجدار کے داماد کہتے ہیں، اے فاطمہ، جس نبی کی حکومت چاند کی چادری پہ ہو، جس نبی کی حکومت سمندر کی سالانی پہ ہو، جس نبی کی حکومت موجود قطبیانی پہ ہو، اس نبی کی مقدس بارگاہ ناز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب میں چاہتا سرکار سے مانگ لیتا، اس لیے کہ جو نبی میرے لیے ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دے، اس نبی کی بارگاہ ناز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر اسلام نے بڑی اچھے انداز میں اسی کی ترجمانی کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ کر گیا ہے، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد مادن وعلیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے مدینے کے تاجدار کے دیوانوں، آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں، ہمارے گھر بہویں آتی ہیں، ہمارے گھر سے بیٹیاں جاتی ہیں نا، ہم اسے کوئی سامان دیں گے نہیں دیں گے مگر قرآن ضرور دیں گے۔ قرآن دیتے ہیں نا، جان نماز دیتے ہیں نا، مگر ہم نے دے تو دیا، کبھی ہم یہ بھی غور کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے ہمارے گھروں میں کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ہماری بچی جو لے کر کے گئی وہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ ہماری بہویں جو آئی ہیں وہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اور ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہم کماتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اور جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہ گھر سے رحمت و انوار کے پھوستے لے کر کے چلے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے مدینے کے تاجدار کے دیوانوں، اے پیغمبر اسلام کے شہدائیوں، ہم سرکار کائنات دو عالم کے مالک و مختار کے بہترین امتی ہیں۔ آج ہم اور آپ یہ کہتے ہیں یہ بچیاں ہیں، بچیاں زیادہ ہیں مگر بچیاں ہمیں جنت دلانے کا کام کرتی ہیں۔ یہ بچے نہیں، بچیاں ہمیں جنت دلانے کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مدینے کے تاجدار کی مقدس بارگاہ ناز میں ایک صحابی رسول آئے، کہتے ہیں میرے آقا میرے پاس 3 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں؟
تو مدینے کے تاجدار کہتے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار کہتے ہیں، جا ان کی شادی مذہب اسلام کے رسول پہ کر دینا تمہیں جنتی ہے۔ پھر آقا کریم دو عالم کے مالک و مختار کی مقدس بارگاہ ناز میں ایک صحابی رسول ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار سے گھر ہے میرے آقا، ان کے پاس 3 بچیاں تھی جو جنتی ہیں، مگر میرے پاس تو 2 ہی بچیاں ہیں، میں جنتی ہوں۔ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا، جاؤ ان کی شادی مذہب اسلام کے رسول پہ کر دینا تم بھی جنتی ہو۔ اور سرکار کائنات کی مقدس بارگاہ ناز میں ایک ایسے صحابی جا رہے ہیں جن کے پاس ایک ہی بچی ہے۔ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کہا و یاسین سفی المذنبین سے کہنے میرے آقا، ان لوگوں کے پاس 2 بچیاں تھیں، ان کے پاس 3 بچیاں تھیں، 2 جنتی ہیں، مگر میرے پاس تو ایک ہی بچی ہے، اب میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں؟ مدینے کے تاجدار نے کہا تم بھی جنتی ہو، جاؤ اس کی شادی مذہب اسلام کے رسول پہ کر دینا۔ اب ایک ایسے صحابی رسول ہیں جن کے پاس کوئی بچی ہی نہیں۔ تب وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ارے ان لوگوں کے پاس بچیاں تھی تو جنتی ہیں، اب میرے پاس تو کوئی بچی ہی نہیں ہے تو میں کیا ہوں؟ گئے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ ناز میں کہتے ہیں میرے آقا، ان لوگوں کے پاس بچیاں ہیں تو جنتی ہیں، اب میں کیسے جنتی بنوں گا؟ تب سرکار کہتے ہیں سنو، تم بھی جنتی ہو، تمہارے محلے میں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوگی اس میں تم اپنے پیسے کو خرچ کر دینا، تم بھی جنتی ہو۔ یہ بچیاں ہمیں جنت دلانے کا کام کرتی ہیں، اور جن بچیوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں یہی بچیاں ہماری خدمت کرتی ہیں۔ کھیت کھلیان سے آتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں پانی نہیں دیتے، وہ بچیاں ہی لا کے دیتی ہیں۔ اور ان بچیوں کو مراتب و درجات اتنا بلند بنایا نبی نے، کہا کہ اب یہ بچیاں دفن نہیں کی جائیں گی، عربستان کی سجا مل پہ دفن کی جاتی تھی۔ سرکار نے کہا ان بچیوں کی زندگی کی ضمانت بھی لے رکھی ہے اور ان بچیوں کے مراتب و درجات بھی بڑھا دیا۔ نبی نے کہا انہی بچیوں کے قدموں میں ان کی اولادوں کی جنت ہے۔ یہ ہے بچیوں کے مراتب و درجات۔ اے آقا کریم کے دیوانوں، اے پیغمبر اسلام کی شہدائیوں، یا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے اخراج کرے ہم اس نے۔ ایک روایت اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں ساتھ دے نہیں گا۔ پڑھیے جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد مابین وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ سرکار کائنات دو عالم کے مالک و مختار کی بیٹی گئی سرکار کی بارگاہ ناز میں، جا کے واپس آ گئی۔ حضرت علی گئے نماز پیغمبر، تو حضرت علی سے سرکار پوچھتے ہیں، علی میری بیٹی فاطمہ آئی کچھ کہیں نہیں چلی گئی، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو میرے پاس بھیج دینا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا، آپ کی بیٹی کنیز مانگنے آئی، ایک نکرانی مانگنے آئی، ایک خادمہ مانگنے آئی۔ سرکار نے کہا جاؤ میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ نبی کونین کی بیٹی ہے جن کی حکومت چاند کی چاندنی پہ ہے۔ سرکار کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تم آئی تھی کچھ کہیں نہیں کہو، تو کیا کہتی ہے میرے آقا، مجھے کنیز دے دیا جائے، مجھے نکرانی دے دیا جائے، مجھے خادمہ دے دیا جائے۔ تو حضرت نبی کونین کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ سنو، تم چاند کی چاندنی مانگو تو دے سکتا ہوں، سمندر کی سالانی مانگو تو دے سکتا ہوں، موجوں کی طغیانی مانگو تو دے سکتا ہوں، کائنات کی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو میں دے سکتا ہوں، مگر میں تمہیں کنیز نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر آج تمہیں کنیز دے دوں گا تو میرے امت کے لوگ بھی کنیزیں مانگنا شروع کر دیں گے، تو میرے امت کے لوگ کنیزیں کہاں سے دیں گے؟ اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کنیز نہیں دے سکتا ہوں۔ آخر معاملہ کیا
ہے تب نبی کونین کی بیٹی کہتی ہے میرے آقا جب میں چکیاں چلاتی ہوں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور جب میں پانی بھرتی ہوں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ سرکار نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو؟ تب کہا نبی کی بیٹی نے ہاں میرے آقا میں نماز پڑھتی ہوں۔ کہا سرکار نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ اور جب اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لو گی تو کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر آج ہم اور آپ سوچے کہ ہمارے گھروں میں جب نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس کے کئی گنا پیسہ ہم لے جا کر کے میڈیکل والوں کو دے کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر والوں ڈاکٹری میں دے کر کے آتے ہیں اور دوا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج ہم اس کو اگر اپنا معمول بنا دے تو نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان چل سکتی ہے، ہماری زبان پھسل سکتی ہے، مگر نبی کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج یہی نہ معاملہ ہے۔ اے آقا کریم کے دیوانوں، اے پیغمبر اسلام کی شہدائی، ہم اور آپ ذرا سوچیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہم اس کائنات کے سب سے بہتر ہیں۔ گلاب کی پنکھڑی اپنی جگہ لاجواب ہے، رات کی رانی اپنی جگہ خوبصورت ہے، چمپا چمیلی اپنی جگہ خوبصورت ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، مگر سب سے خوبصورت کسے بنایا؟ تو آؤ میں کسی دنیا دار سے نہیں پوچھنے جا رہا ہوں، اس مقدس قرآن سے پوچھنے جا رہا ہوں، جس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی مقدس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے سب سے خوبصورت اگر کسی شے کو بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اور جب سب سے خوبصورت آپ ہو تو آپ کا کام بھی خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کے کیریکٹر بھی خوبصورت ہونے چاہیے، آپ کے کردار بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ اے نبی کونین کے دیوانوں، اے پیغمبر اسلام کے شہدائیوں، مولا کل آنے والی بارات کو حسن و خوبی یہاں تک پہنچا دے اور کل ہونے والے اپنے مسلول کو اپنے حبیب کے صدقے مقبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔